السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ دوستو الحمدللہ عید کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید پر ہم سب کی ہر طرح کے شر سے فتنے سے حفاظت فرمائے اور آپس میں پیار محبت سے مل جل کر اس عید کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت کا جو سب سے بڑا سوال سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے، جیسے ہی عید الاضحیٰ قریب آتی ہے تو اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہن میں یہ بات اٹھنی شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی اس سال کس کی طرف سے ہمیں قربانی کرنی ہے؟ ابا کی طرف سے کرنی ہے، ماں کی طرف سے کرنی ہے، یا وائف کی طرف سے کرنی ہے، سسٹر کی طرف سے کرنی ہے؟ اس طرح کے سوالات اکثر گھروں میں جنم لیتے ہیں، اکثر گھروں میں اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں۔ بعض اوقات ہم نادانی میں اور کم علمی کی وجہ سے بہت غلط کر گزرتے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اچھی طرح سے اس مسئلے کو سمجھ لے، جان لے اور اس کو دوسرے لوگوں کو بھی بتائے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہر سال یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سال ماں کی طرف سے قربانی ہے، اگلے سال ابا کی طرف سے قربانی، یا پھر اور پیچھے سے کرتے ہیں کہ بھائی ایک سال اللہ کے رسول کی طرف سے، ایک سال فلاں جو ہمارے گھر سے اس کا انتقال ہوا تھا، دادا کا یا دادی کا، ان کی طرف سے، پھر والد صاحب۔ ایسے نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے قربانی کا جو یہ عمل ہے یہ واجب ہے، اور یہ واجب اس شخص پر ہے جس کے پاس نصاب ہے، جس کے پاس مال ہے۔ آپ اس کو اس طرح آسانی سے سمجھے، میں اس کو اور آسان کر کے بتاتا ہوں کہ جیسے ایک آدمی ہے، جب اس کے اوپر نماز فرض ہوگی تو وہی اپنی نماز پڑھے گا نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بھئی فرض مجھ پر ہوئی اور میں یہ کہوں کہ آپ میری طرف سے پڑھ کر آ جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہی غلطی ہم حج کے موقع پر بھی کرتے ہیں۔ حج جب کسی آدمی کے اوپر فرض ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس بات میں بہت زیادہ تاخیر کرتے ہیں کہ بھئی پہلے والدین کو کرائیں گے پھر ہم کریں گے۔ بھائی جس کے پاس مال ہوگا اس پر فرض ہوگا، جس پر مال ہی نہیں اس پر فرض بھی نہیں۔ لہٰذا اس طرح کی غلط فہمیوں سے نکل کر آئے۔ قربانی کا مسئلہ بالکل سیدھا سیدھا ہے۔ جس آدمی کے پاس مال ہے، مان لیجئے میرے پاس مال ہے اور میں گھر کا ذمہ دار ہوں، تو شریعت کہتی ہے کہ قربانی تم پر واجب ہے، تمہیں اپنے نام کی کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں کر سکتا کہ واجب مجھ پر ہے اور میں اپنے والدین کا، والد صاحب کا یا فلاں کا کسی کا بھی نام لے کر قربانی کراؤں۔ ایسے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ اچھے سے یاد رکھے، ایسے قربانی نہیں ہوتی۔ جو ذمہ دار ہوگا، جس کے پاس مال ہوگا، اور مال کے بارے میں کہ کتنا نصاب ہے ڈیٹیل میں آپ حضرات کو بتا چکا ہوں۔ جس نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو وہ جا کر دیکھے کہ کس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو جس آدمی کے، مان لیجئے گھر کے اندر ایک آدمی ہے، اس کے پاس مال ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، تو اس آدمی کے اوپر واجب ہے۔ اگر والد صاحب کے پاس ہے ان پر ان کے نام سے ہوگی۔ اگر والدہ کے پاس الگ سے مال ہے، سونا ہے، کچھ زیورات ہے، پیسے ہیں، تو ان پر الگ سے واجب ہوگی۔ اگر بچوں کے پاس الگ سے بینک بیلنس ہے اور وہ اتنا بینک بیلنس ہے جو نصاب تک پہنچ رہا ہے، ان پر الگ الگ واجب ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی گھر ایسا ہے کہ سب مل کر کماتے ہیں، کمانے کے بعد ساری ذمہ داری اپنے والد صاحب کے سپرد کر دیتے ہیں، تو یعنی کہ ذمہ دار والد محترم ہوئے، بچوں کے پاس مال نہیں ہے، بھلے ہی وہ کما رہے ہو لیکن ان کے پاس بیلنس زیرو ہے، اتنا مال نہیں جو نصاب کو پہنچ جائے، تو قربانی بھی والد محترم ہی کی طرف سے ہوگی۔ تو پہلی قربانی اپنی وہ شخص کرے جس پر واجب ہے۔ اس کے بعد اگر کرنا چاہے پھر ایکسٹرا میں آپ کر سکتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، اللہ کے نبی کی طرف سے کرے یا اپنے جو حیات ہے جو لوگ، چاہے والدہ کی طرف سے کرے، بہن بھائیوں کی طرف سے، یا کر سکتے ہیں، یہ نفلی قربانی ہو جائے گی۔ اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن پہلے اپنا وہ واجب ادا کرنا پڑے گا جس کے لیے شریعت سب سے زیادہ ترغیب دے رہی ہے اور جس کو سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ بتا رہی ہے۔ امید ہے یہ مسئلہ حضرات کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ لیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔